مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه آلاف التحية والثناء الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم إذا محسوا بالبلاء قل الديانون صلوات جی خاندان التماس ہے کہ جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام ایسے مومنین کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، بالخصوص بیگم و عنایت حسین لنگا اور بیگم و غلام قادر خان لنگا اور اپنے تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجلس ہی سال ثواب ہے اور آپ نے ایک عالم کے مواعظ حسنہ سے استفادہ کیا، بھرپور گفتگو سنی آپ نے. میں ایک مختصر گفتگو ایصال ثواب کے لیے اور معروضی حالات کے تناظر میں اور موجودہ حالات کے تناظر میں نے آقا سید الشہداء کا ایک نورانی جملہ آپ کے سامنے تلاوت کیا. سرور و سالار شہیدان، امام حریت، امام عزت، امام غیرت، امام انقلاب، راکب دوش رسول، سید شباب اہل الجنہ حسین ابن علی علیہ آلاف التحیت والثناء فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے، والدین لعق علی السنتہم. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد دین کی گفتگو کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، دین کے مسائل پر اظہار خیال کرتے ہیں، دین کا ذکر کرتے ہیں، اصول دین، فروع دین سے متعلق بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں. تو پھر آقا فرماتے ہیں نہ، لوگ دنیا کے بندے، والدین
لعق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں پر رکھا ہوا ایک ذائقہ ہے، ایک لقمہ ہے۔ اذا محسوا بالبلاء قل الدیانون، جب آزمائش میں گرفتار ہوتے ہیں تو پھر دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ فہم کلام حسینی کے لیے دو جملے عرض کروں، پھر اس نتیجے کی طرف آپ کو لے کے بڑھوں۔ دین کیا ہے؟ دین چند اخلاقی قوانین کا مجموعہ نہیں، دین محض چند حلال و حرام پر مشتمل مسائل کا مجموعہ نہیں، دین محض اخلاقی طور پر، جیسے عام طور پہ ہمارے میڈیا پہ تعارف کروایا جاتا ہے کہ ضابطۂ اخلاق، نہ، ایسا نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ دین ایک نظام ہے۔ کیسا نظام؟ ازل سے لے کر ابد تک بشریت کے، انسانیت کے تمام تر مسائل، تمام تر مشکلات اور انسان کے تمام تر سوالوں کے جواب اور اس کے تمام تر مشکلات کے حل کا ضامن نظام، جس میں ایک انسان کے انفرادی مسائل ہیں، تمام انسانوں کے اجتماعی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، ثقافتی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں، اخلاقی مسائل ہیں، روحی مشکلات ہیں۔ ہر طرح کی ممکنہ مشکل، اس کا حل جس نظام کے پاس ہے، اس نظام کا نام ہے دین۔ دین ایک مکتب ہے، دین ایک نظام ہے، دین بشریت کے لیے مشکل کشا ہے، دین انسان کی ہر پریشانی اور مشکل کے لیے جواب دہ ہے۔ دین میں یہ تمام تر اسرار، رموز، جزیات، اصول، قوانین حق تعالیٰ نے مقرر کیے، یہ دین ہے۔ میں اجمالی تعریف کر رہا ہوں، دقیق مراحل کی طرف نہیں جا رہا۔ اب اگر کوئی شخص اس دین کو سیکھ لیتا ہے اور جان لیتا ہے، اسے کہا جائے گا کہ یہ دین دان، دین شناس ہے، دین دان ہے۔ جیسے آپ قانون دان کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، قانون دان کون ہے؟ جو قانون جانتا ہے۔ اسی طرح سے دین دان وہ کہ جو دین کو سمجھتا ہے، دین کو جانتا ہے۔ دین کو جاننے کے لیے انسان کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک انسان عقیدے کے اعتبار سے ہندو ہو لیکن دین کو جانتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے سکھ ہے، عیسائی ہے، وہ دین کو جانتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے یہودی ہے لیکن وہ دین کو جانتا ہے۔ عالمی سطح پر آپ دیکھیں، دین پر جو بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، فقہ اسلام پر، تاریخ اسلام پر، علوم قرآن پر اور اسلام کے باقی مسائل پر، اصول و فروع پر، بہت ساری کتابیں لکھنے والے مستشرقین غیر مسلم اسلام شناس ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے کے اعتبار سے ہندو ہو سکتا ہے، سکھ ہو سکتا ہے، عیسائی ہو سکتا ہے، یہودی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اسلام کو سمجھ سکتا ہے، اسلام کو جان سکتا ہے۔ صرف جان لینے سے کوئی دیندار نہیں بنتا۔ اگر آپ عالمی سطح پہ چلے جائیے، جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، بڑے بڑے ادارے، آکسفورڈ میں چلے جائیں، کیلیفورنیا میں چلے جائیں، کیمبرج میں چلے جائیں، ہارورڈ یونیورسٹی میں چلے جائیں، تو ان دنیا کی بڑی درسگاہوں میں جہاں پر باقی علوم پڑھائے جا رہے ہیں، ان علوم میں سے خود اسلام بھی ایک مضمون کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، اور 20 افراد اس موضوع پر تخصص کرتے ہیں، اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، تھیسس لکھتے ہیں، ان کو ڈگریاں ملتی ہیں۔ اور عجیب یہ ہے کہ دنیا کی بڑی درسگاہوں میں اور دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں اسلام پڑھانے والے زیادہ اساتذہ یہودی ہیں، یہودی۔
اس کا مطلب یہ کہ ممکن ہے کہ انسان عقیدے کے اعتبار سے یہودی ہو لیکن اسلام کو ہم سے زیادہ جانتا ہو، معذرت کے ساتھ۔ صرف جان لینے سے انسان دیندار نہیں بن سکتا۔ جو دین کو جان لے وہ دیندان ہے، اور اگر کوئی جاننے کے بعد دین کو اپنی زندگی کا منشور قرار دے دے، اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل قرار دے دے، یہ شخص بن جائے گا دیندار۔ ایسا شخص کہ جس کی انفرادی زندگی دین کے مطابق ہے، جس کی اجتماعی زندگی دین کے مطابق ہے، جس کی خاندانی زندگی دین کے مطابق ہے، جس کے گھر میں بھی دین موجود ہے، جس کے آفس میں بھی موجود ہے، جس کے کاروبار کے مقام پر بھی دین موجود ہے، جس کے بازار میں بھی دین موجود ہے، جس کی زندگی کے ہر پہلو میں دین شامل ہے، یہ بن جائے گا دیندار۔ لیکن اگر ظاہر ہے صرف اگر انسان مسجد میں چلا جائے 5 وقت اور اسے ایک متبرک مقام خیال کرے کہ دین جہاں پر قید ہے اور 5 وقت اس کی سلامی کے لیے جائے، تو یہ دیندار نہیں کہلائے گا۔ دین مدرسوں میں قید کرنے کی چیز نہیں ہے، دین مسجدوں میں قید کرنے کی چیز نہیں ہے، دین کتاب خانوں میں قید کرنے کی چیز نہیں ہے۔ انسان تب دیندار بن سکتا ہے جب تمام قید خانوں سے دین کو نکال کر اپنی زندگی میں اتارتا ہے، یہ دیندار ہے۔ اگر مسجد میں دین ہے لیکن گھر میں دین نہیں ہے تو یہ دیندار نہیں۔ تو اب 3 طبقے بنے۔ سید الشہداء کے کلام کو سمجھنے کے لیے بس تمہیداً 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دین کیا ہے میں نے عرض کیا، دیندان جو دین کو جان لیتا ہے، دیندار جو دین کو جاننے کے علاوہ دین کو اپنی زندگی کا منشور قرار دیتا ہے اور اس کی زندگی دین کے تقاضوں کے مطابق گزرنا شروع ہو جاتی ہے، یہ دیندار ہے۔ ایک اور طبقہ بھی ہے جو نہ دین جانتا ہے نہ دین کو اس نے اپنی زندگی کے لیے منشور قرار دیا، پھر بھی یہ دین کی باتیں کرتا ہے، دین کے اصول، دین کے فروع بیان کرتا ہے، دین کے مسائل چھیڑتا ہے، اور لوگوں کی مذہبیات سے، لوگوں کے معتقدات سے، لوگوں کے نظریات سے، لوگوں کے عقائد سے، ان کے مقدسات سے یہ بات کرتا، در حالی کہ دین نہیں جانتا، نہ دین جانتا ہے نہ دین کو زندگی کے لیے منشور قرار دیا۔ اس شخص کو کہا جائے گا دین باز، جو دینی کھیل کھیلتا ہے، جو لوگوں کے مقدسات سے کھیلتا ہے، ان کی مذہبیات سے کھیلتا ہے، ان کے اصول اور دین کے اہم ترین مسائل کو اس طرح سے تہوبالا کرتا ہے۔ یہ نہ دیندان ہے نہ دیندار ہے، یہ دین باز ہے۔ اس کے لیے سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے، والدین لعق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں پر رکھا ہوا ایک ذائقہ ہے، ایک چٹنی ہے کہ یہ لقمہ ہے۔ اذا موہسوا بالبلاء قل الدیانون، جب آزمائش میں گرفتار ہوتے ہیں پھر دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ یہ آج کی مشکل ہے، اس لیے کہ ایک عمومی تاثر ہے کہ اگر ایک انسان ظاہر مومن کبھی ظاہر بین نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کہ مومن نور خدا سے دیکھتا، اور جب کوئی نور خدا سے دیکھتا ہے، مثلا آپ تو شہری لوگ ہیں لیکن میں دیہاتی ہوں، ایک دیہات کا رہنے والا کسان ہوں اور طالب علم بھی ہوں، تو ہمارے ہاں دیہاتوں میں ابھی بھی ایسے ہوتا ہے، اگر کوئی گائے اس کا بچہ مر جائے تو گائے دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے، تو اس کا مالک اور کسان کیا کرتا ہے، وہ اس کے مرے ہوئے بچے کو اس کا پیٹ چاک کرتا ہے، گودا باہر نکالتا ہے، اس میں بھوسا بھرتا ہے صرف اس کی جلد میں، کھال میں، اور اس کو سی کر تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا کر دیتا ہے، اور گائے سمجھتی ہے میرا بچہ واپس آ گیا، تو وہ دودھ اتار دیتی ہے، لیکن اس کا بچہ تو مر چکا ہے۔ پھر گائے کو کیوں دھوکا ہوا؟ اس لیے کہ گائے ظاہر بین ہے،
اسی لیے حماقت میں عام طور پر ہم کسی کی مثال دینی ہو تو کہتے ہیں فلاں گائے ہے، یعنی جو ظاہر بین ہو، جو باطن میں جھانکنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اور مومن کون ہے؟ جس سے متعلق فرمایا گیا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، اس کی ذہانت سے بچو کہ اس کی نگاہ بہت دور رس ہے، اور وہ کھال کو چیرتے ہوئے اندر دیکھ لیتی ہے کہ اس کے اندر بھی حقیقت موجود ہے۔ یعنی مومن ظاہر سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ اگر بات لباس کی ہے، اگر بات ابا قبا کی ہے، اگر بات دستار اور امامے کی ہے، اور ظاہر بین شخص اگر عام طور پر دیکھا جاتا ہے، کسی کا سفید چہرہ دیکھا جاتا ہے، اس کی داڑھی دیکھی جاتی ہے، کبھی پیشانی پہ سجدے کا نشان دیکھا جاتا ہے۔ وقت کم ہے اس لیے میں بس تیزی سے تسلسل توڑ کی چیزیں عرض کروں، آپ کی خوبصورت سماعتوں پہ خود اعتماد کروں، آپ چیزوں کو متصل کر لیجیے تو خدا سلامت رکھے۔ تو یہ ہوتا ہے اگر ایسی ذہنیت رکھنے والے فرد کے سامنے مثلا یورپ سے ایک انگریز آ جائے، اور وہ انگریز جیسے بہت سارے ایسے جاسوس گرفتار بھی ہوئے ہیں اور مختلف ملکوں سے ان کو تربیت دے کے بھیجا گیا، بہت سارے پاکستان کے علاقوں میں بھی بعض افراد جمعہ پڑھاتے تھے، امام مسجد تھے، لیکن وہ مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے، لیکن ایک مشن میں بھیجا گیا، بعضوں کو اسرائیل سے بھیجا گیا۔ سو این ممکن ہے کہ ایک سفید ریش ہے اور مثلا داڑھی ہے اور سفید چہرہ ہے، ایک انگریز آ جائے یورپ سے اور اسے یہی لباس جو میں نے پہنا ہوا ہے مثلا پہنا دیجیے، اور جو ظاہر بین ہے اگر اس کے پیشانی پہ ایک سجدے کا نشان بنا دیا جائے اور ہاتھ میں تسبیح دے دی جائے، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرے یا اس سے کچھ سنا جائے، عام طور پر عمومی تاثر لوگ اس کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور ممکن ہے کہ بعض کہیں بھائی ہمارے لیے دعا بھی کر دیجیے، اس لیے کہ ابھی تک کسی نے اس کے باطن میں جھانک کے نہیں دیکھا، صرف ظاہر کو دیکھا۔ جس کی نگاہیں ظاہر تک رک جائیں اور باطن میں جھانکنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یہ ظاہر بین ہے، اور مومن کبھی ظاہر بین نہیں ہو سکتا۔ مومن نہ دستار سے دھوکہ کھاتا ہے، مومن نہ داڑھی سے دھوکہ کھاتا ہے، مومن نہ امامے سے دھوکہ کھاتا ہے۔ مومن کے ہاں اصل اور اساس دین ہے، شریعت ہے، قرآن ہے، معصومین ہے، یہ میزان ہے، یہ معیار ہے، یہ ترازو ہے، وہ اس پہ رکھ کے شخصیت کو پرکھے گا۔ اگر پورا اترے گا تو قبول کر لے گا، اور اگر پورا نہ اترا، جتنی مرضی داڑھی بڑھا کے آ جائے اور جتنا مرضی بڑا امامہ پہن کے آ جائے، اس کی بات کو بھی رد کر دیا جائے گا، اس کی شخصیت کو بھی رد کر دیا جائے گا۔ یہ ممبر حسین ابن علی کا ممبر ہے، یہ ممبر تشیع کا ترجمان ہے، یہ ممبر تشیع کا چہرہ ہے، یہاں سے تشیع کے عقائد کا تعارف کیا جائے گا، اور تشیع کی اساس اور بنیاد معصومین کی حقانیت پر ہے، اور تشیع کی اساس اور بنیاد ان کے دشمنوں سے تبرہ اور برات پر ہے، اور تشیع کی اساس اس نقطے پر ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی معصوم اپنے زمانے کی کسی باطل اور طاغوت کی بیعت نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی معصوم کے ساتھ ایسی نسبت دے دے، اس کا مطلب یہ کہ اب اس کا حسین اور حسینیت اور حسین کے ممبر سے کوئی تعلق نہیں ہے، معذرت کے ساتھ اس کا حسینیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اب میں عرض کروں، دکھ ہے تو اس لیے عرض کروں کہ حسین آپ کی مظلومیت پہ روتا ہوں۔ کیا مظلومیت ہے جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں؟ سکت نہیں ہو، طبیعت بھی ناساز ہے، لیکن چاہوں گا کچھ باتیں عرض کروں۔ حسین آپ کی مظلومیت پہ روتا ہوں، کیوں؟ یزید دیکھا ہے ممبر پہ میں نے مجلس میں، وہ جو حسین کے ممبر پہ آ کر حسین یا حسین کے بیٹے کی نسبت یہ کہہ دے کہ حسین ابن علی نے یا آپ کے فرزند علی زین العابدین نے اپنے زمانے کے حکمران کی بیعت کر لی، یہ تشیع کی اساس ہے۔ جس دن آپ نے یہ بات کہی، آپ نے تشیع کی بنیاد پہ حملہ کر دیا۔ علی سے لے کر امام عسکری تک، وقت نہیں، میں جتنا بھی وقت ہے میں عرض کرتا ہوں، مولا متقیان سے شروع کریں۔ سخت ترین حالات میں مولا متقیان کیسے حالات تھے، ورنہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آج یہ بھی آواز اٹھی
کہ مولا متقیان نے سیدہ زہرا کی شہادت کے بعد بیعت کر لی تھی، نعوذ باللہ۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی اور اسی کو تمہید بنا کے اب آگے بڑھوں اور باقی آئمہ کی زندگی کا ایک ایک نمونہ عرض کروں کہ کون بیعت کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ مولا متقیان سے متعلق خود باقی باتیں چھوڑیے، میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی اور یہ آیت ہجرت ہے، جس میں علی کے تعارف کے لیے اللہ ان لفظوں کے ساتھ بیان کر رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے ایک ایسا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اگر یہ حدیث ہوتی تو اس کے جواب میں کچھ لے آتے آپ، نہیں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، لوگوں میں سے ایک ایسا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، جو بیچتا ہے، کیا بیچتا ہے؟ نفسہو، اپنا نفس، اپنی جان، اپنی زندگی، اپنی حیات۔ لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنی جان بیچتا ہے، کسے بیچتا ہے؟ خدا کو بیچتا ہے۔ کس کے ساتھ بیع و شراء کر رہا ہے؟ خدا کے ساتھ بیع و شراء کر رہا ہے۔ کس کے ساتھ تجارت کر رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اور علامہ علی نقی نگر نے اس مرحلے میں جو خوبصورت جملہ کہا، دنیا کے سارے تاجر مل کر دن کے اجالے میں ایسی نفع بخش تجارت نہ کر سکیں جو علی ابن ابی طالب نے رات کی تاریکی میں سو کر کی۔ کیا بیچا اور کیا خریدا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنی جان خدا کو بیچتا ہے اور بدلے میں خدا کی رضا خرید لیتا ہے۔ تو شب ہجرت علی نے یہ تجارت خدا سے کی کہ اپنی جان خدا کو بیچ دی اور خدا کی رضا خود خرید لی۔ تو جب شب ہجرت علی نے یہ تجارت کی اور اس تجارت کے بعد اپنی جان خدا کو بیچی اور خدا کی رضا خود خریدی، تو اب نفس علی کہاں ہے؟ جس سے بیچا گیا اس کے پاس، یعنی خدا کے پاس۔ اور رضا خدا کہاں ہے؟ جس نے جان دے کر اس رضا کو خریدا ہے۔ تو شب ہجرت کے بعد نفس علی خدا کے پاس اور رضا خدا علی کے پاس۔ اب اگر کسی کو علی ابن ابی طالب سے اتنا ہی شوق ہے بیعت لینے کا تو وہ خدا کے پاس جائے، اس لیے کہ نفس علی وہاں ہے۔ اور اگر کسی کو رضی اللہ بننے کا شوق ہے تو وہ علی کے دروازے پر آ جائے، اس لیے کہ رضا خدا یہاں ہے۔ اگر اس کا سر علی کے دروازے پر جھک گیا تو رضی اللہ بن جائے گا، اور اگر سر نہ جھکا اور وہ بدبخت علی کے مقابلے میں آ گیا، رضی اللہ تو نہیں بنے گا، لعنت اللہ علیہ یقیناً بن جائے گا۔ نہ علی بیعت کر سکتے ہیں، نہ یہ تصور کیسے کر سکتا ہے انسان؟ یہ خود مرحلہ اس قدر پیچیدہ ہے، میں خود حیران ہوں، پریشان ہوں، بہت دنوں سے پریشان ہوں کہ معصوم کی نسبت دینا بیعت کے ساتھ علی یا اولاد علی میں سے آپ کے بڑے فرزند امام حسن مجتبیٰ، 1000 تلواریں امیر شام کے پاس اور اس کے سپاہی ہیں، اور مسجد نبوی کو اس نے اپنا دربار بنایا ہوا ہے۔ جب 2 سال امام حسن کی شہادت سے 2 سال پہلے آئے اور اب 1000 سپاہی کھڑے ہیں اور تمام شہروں سے اس نے اپنے گورنر اکٹھے کیے ہوئے ہیں، سب موجود ہیں، اس کے مشیر اور اس کے وزیر اور اس کے غلام اور 1000 اس کے محافظ دستہ۔ اور ایسے میں امام حسن مجتبیٰ جب آئے، تفصیلی روایت میں ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں، آئے اور اس نے اپنے ہمراہ مسند پہ بٹھایا، اور جب بٹھایا بات شروع کی، کہا حسن آپ نے بھی کچھ دن حکومت کر لی، لیکن اب تو آپ کے پاس حکومت نہیں رہی اور میرے پاس اب پوری اسلامی دنیا کی حکومت میرے پاس ہے۔ کہنے لگا
اے حسن انا خیرم منکا، میں آپ سے افضل ہوں، اب میں آپ سے بہتر ہوں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس حکومت ہے، انا خیرم منکا۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے امیر شام کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ حسن تجھ سے ایسی بات نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسن تجھ جیسے شخص کے ساتھ تقابل کرنا اپنی توہین اور بے ادبی سمجھتا ہے۔ یہ حسن ہے، وہ علی ہیں، مولا متقیان، یہ کہتے ہو دنیا سے رخصت ہوئے، انزلنی الدہر، زمانے نے مجھے اتنا گرایا کہ حتی یقال علی و معاویہ، کہا جانے لگا علی اور معاویہ، بھلا کہاں علی کہاں معاویہ؟ ممکن نہیں ہے۔ علی کے ساتھ بیعت کی نسبت دینا یہ بدترین گستاخی، ایسا سوچنا بدترین گستاخی۔ امام حسن مجتبیٰ آپ کا کردار تو چلے، امام حسن تو مدینہ میں، امام حسین میدان کربلا میں کھڑے۔ جب مدینے میں کہا گیا تو فیصلہ کن جملہ ارشاد فرمایا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، فرمایا نا مثلی لا یبایع لمثلہ، کبھی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ نہ حسین بیعت کر سکتے نہ حسین جیسا بیعت کر سکتا۔ اور یہی بات جو روز عاشور کہی گئی امام حسین سے، جب زخموں سے چور ہیں اور خون اتنا بہہ چکا ہے کہ اب شدت پیاس سے آسمان حضرت کو دھوئے کی شکل میں نظر آتا ہے، اور ایسے میں عمر ابن سعد آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے حسین آپ بہت مشکل میں ہیں، مجھے ابھی ایک پیغام آیا عبید اللہ ابن زیاد کا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حسین سے کو اگر ابھی بھی بیعت کر لیں تو حسین کو معاف کیا جا سکتا۔ کیا فرمایا؟ جیسے یہ سنا 3 دن کے سوکھے گلے سے امام حسین نے یہ جملے ارشاد فرمائے، ان الدعی، اور میں نے دیکھا آقا نے اپنی ساری زندگی میں کبھی یہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا، لیکن جب بیعت کی بات آئے گی تو حسین فرمائیں گے، ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین الاثنتین، حرام زادے کا حرام زادہ بیٹا وہ مجھے اختیار دے رہا ہے بین الذلۃ والذلہ، میں ذلت قبول کروں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اے عمر ابن سعد جا کر کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو بتانا، حسین کربلا میں یہ کہہ رہے تھے ہیہات من الذلہ، اللہ نے ذلت کو ہم سے بہت دور رکھا ہے۔ یہ حسین ابن علی ہے، اور آپ کے فرزند وہ عمر ابن سعد کو بھیجا تھا، اور آپ خود حسین ابن علی کے فرزند علی بن حسین 22 سال عمر ہے، بچوں اور خواتین کے ہمراہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے، گلے میں خاردار توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور رسیوں میں جکڑے ہوئے اس حال میں پیش آئے۔ پہنچایا گیا آپ کو دارالامارہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، تو قاتل امام حسین، قاتل حبیب ابن مظاہر اور قاتل جناب حضرت علی اکبر حسین ابن نمیر سے کہا کہ یہ ایک جوان کون بچ گیا تمام خواتین میں سے، اسے کیوں چھوڑ دیا زندہ؟ اور اس نے بتایا یہ حسین کا بیٹا ہے۔ تو اب اس نے امام سجاد کی طرف رخ کیا، کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام علی۔ کہ علی کو تو اللہ نے کربلا میں قتل کر دیا تھا۔ فرمایا نہ، اللہ نے قتل نہیں کیا، لوگوں نے قتل کیا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ نے میرے بھائی علی اکبر کی روح کو قبض کیا۔ کہ بس کرو، میرے ساتھ بحث نہ کرو، اب بھی تم بحث کرنے کے لائق ہو۔ حضرت نے گفتگو آگے بڑھائی، اس نے فوراً سے سپاہیوں کو حکم دیا ابھی سید سجاد کا سر تن سے جدا کرے۔ سپاہی آگے بڑھے، ثانیہ ذرا جلدی سے آگے بڑھ کر امام سجاد کے سامنے آ کر رکی۔ جیسے رکی امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں آپ ہٹ جائیے، میں خود عبید اللہ ابن زیاد سے بات کروں گا۔ کہا، فرمایا تو کربلا کے واقعات کو سننے کے بعد اب بھی ہم آل محمد کو قتل کی دھمکیاں دیتا ہے، جبکہ قتل ہو جانا ہمارے لیے عادت ہے اور شہید ہو جانا ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ یہاں تک کہ اب شرمندہ ہوا اور کہنے لگا یہ جوان تو ابھی خود ہی مر جائے گا، بیمار ہے، اسے قتل کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ عبید اللہ ابن زیاد کا دربار ہے اور یہ سید سجاد ہے، مجاہد کربلا، محافظ کربلا۔ جب پہنچے یزید کے پاس، آپ یزید سے نفرت کرتے ہیں اور یزید آپ کی نگاہ میں بہت ہیچ ہے،
لیکن ذرا چشم تخیل کو لے چلیں آج سے 1400 سال پہلے، جہاں پر 3 بر اعظموں پر حکومت کر رہا ہے اور ساری دنیا اسے خلیفۃ المسلمین کہہ کے بلا رہی، اور لاکھوں کروڑوں لوگ اسے امیر المومن کہہ کے بلا رہے. ایسے عالم میں جب سید سجاد کو لے کے جایا گیا تو اب امام سجاد کی موجودگی میں کمال، اس نے تو بیعت کا مطالبہ نہیں کیا. چلے امام حسین تو کربلا میں تھے، امام حسین سے سامنا نہیں ہوا، امام حسین کے فرزند آئے تو ان سے بیعت کا مطالبہ کرے یزید. اب کہاں جاتا ہے سید سجاد نے بیعت کر لی. امام سجاد بیٹھے اور یزید بیٹھا ہے، مسند پر گیا اور اس نے تقریر شروع کی، گفتگو شروع کی. اور جب تقریر کر رہا ہے تو بس اوقات انسان اگر کسی سے اس کو اریٹیشن ہے تو زیادہ مڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو باقی مجمع کو بھی دیکھتا ہے اور زیادہ سر گھما کر یہ امام سجاد کی طرف دیکھتا ہے. اور امام سجاد ہے یہ حکیم امت اسلامی. کیا انداز ہے کربلا کو پہنچانے کا، کیا انداز ہے کربلا کا تعارف کروانے کا. ایک مرتبہ امام سجاد یزید کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہوئے ساتھ میں تسبیح کے دانے بھی گھما رہے ہیں. ایک مرتبہ یزید، ہمارے ساتھ بھی مشکل ہوتی ہے، عالم دین تشریف فرمائے، عام طور پہ ایسے ہوتا ہے اگر مجلس کے دوران کوئی جیب سے سیل نکالے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، پھر بھولنا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید یہ بات کو توجہ نہیں دے رہا، تو ہوتا ہے. اب سید سجاد مشغول ہیں، تسبیح کے دانے گھما رہے ہیں اور ساتھ یزید کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ یزید کہتا ہے سید سجاد اب میری بات کیوں نہیں سن رہے، میری گفتگو کیوں نہیں سن رہے، میرا خطاب کیوں نہیں سن رہے. فرمایا سن رہا ہوں. کہا آپ تو تسبیح پڑھ رہے ہیں. فرمایا نہیں، میں تسبیح نہیں پڑھ رہا، میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں. کہا کہ پھر اگر میری باتیں سن رہے ہیں تو پھر دانوں کو کیوں گھما رہے ہیں، یہ تو ابس کام ہے. اگر پڑھ نہیں رہے تو پھر دانوں کو گھما کیوں رہے. امام نے فرمایا یہ تعارف ہے کربلا کا، یہ تعارف ہے حسینیت کا. فرمایا اے یزید شاید تو نہیں جانتا کہ یہ تسبیح عام مٹی سے نہیں بنائی گئی ہے، اس تسبیح کے دانوں کو میں نے اپنے بابا امام حسین کی قبر سے بنایا، اور اس مٹی میں یہ خصوصیت ہے کہ اگر انسان ان دانوں کو حرکت دے اور زبان سے ذکر خدا اور تسبیح خدا نہ کرے تب بھی یہ دانے خود خدا کی تسبیح اور حمد بجا لاتے ہیں. پورا دربار ہل کر رہ گیا. اس کے بعد اب کیا کرے یزید، اپنی بات کو کیسے بڑھائے، گھبرا گیا. اب اس کے بعد بات کرنے کی ہمت نہیں، اور پھر اپنے خطیب سے کہا جاؤ تم بیٹھو اور ایسی تقریر کرو، اپنے خطاب میں علی اور حسن اور حسین ان کی توہین کرو، گالیاں دو، لعن طعن کرو اور میرے آبا و اجداد کی تعریفیں بیان کرو. اب وہ خطیب آیا اور جب اس نے گفتگو کی اور جیسی اس کی نگاہ سید سجاد کے چہرے پر پڑتی ہے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. یہاں تک کہ بہت فصیح و بلیغ خطیب مانا جاتا تھا دمشق کا، لیکن اس کے باوجود اب ہمت نہیں پڑ رہی. بات کرتا ہے لہجے میں وہ سلالت نہیں ہے، وہ تسلسل نہیں ہے، بار بار بھول جاتا ہے. یہاں تک کہ اس نے اپنی بات سمیٹی اور جب نیچے آنے لگا تو امام سجاد نے یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے مسجد جامع اموی، آپ اسے جو شام میں جا چکے ہیں دیکھا ہے، انہی وسعتوں کے ساتھ اب بھی وہ مسجد موجود ہے جس میں ہزاروں لوگ سما سکتے ہیں. یہ مسجد جامع اموی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے مسلمانوں سے، نمازیوں سے. اور ایسے عالم میں جب اس نے خطیب نے تقریر کی اور یزید کے کہنے پہ وہ ساری باتیں کہیں تو امام سجاد اس خطیب کی طرف متوجہ ہوئے. فرمایا ایھا الخاطب قد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. اے خطیب تو نے بہت گھاٹے کا سودا کیا کہ تو نے اللہ کی رضا کے بدلے میں مخلوق کی مرضی خریدی ہے، بدترین تجارت کی ہے. وقد تبوا مقعدک من النار، اور تو نے اپنا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم کو قرار دیا. اور اس کے بعد حضرت نے اس کے اوپر لعنت کی اور اس کے بعد کہنے لگے اے یزید، یا یزید اذن لی، اے یزید تو مجھے اجازت دے ان اسعد علی ہذہ الاعواد، کہ میں بھی ان لکڑیوں کے اس ڈھیر پر بیٹھ جاؤں، اس پر بیٹھ کر خطبہ دوں. تو خطبہ ممبر نہیں کہا، اس لیے کہ ممبر نسبت سے بنتا ہے، جب معصوم کی نسبت ہو تب ممبر کہا جائے گا. اور ایک لفظ عام طور پہ بس اوقات ہمارے ہاں بھی ناظم ممبر استعمال کرتے ہیں کہ اسٹیج پر آ جائیے اور اسٹیج پہ، نام لفظ اسٹیج متبادل نہیں ہے ممبر کا. ممبر کی قداست کو کوئی بھی دوسرا لفظ اس طرح سے ادا نہیں کر سکتا. ممبر کا مطلب ممبر ہے، اور ممبر تب بنتا ہے جب معصوم کی نسبت شامل ہوتی ہے. ایک مرتبہ امام سجاد فرماتے ہیں یا یزید اذن لی حتی ان اسعد علی ہذہ الاعواد، اے یزید اجازت دو میں بھی اس لکڑیوں کے ڈھانچے پر بیٹھوں. وَأَتَكَلَّمُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ،
امام سجاد کی طرف بیعت کی نسبت دی جا رہی ہے یزید کے دربار میں، ہزاروں افراد کی موجودگی میں، جہاں اس کے سپاہی بھی ہیں، باقی اہل شام بھی ہیں. ان اسعد علی ھذا الاواد واتکلم بکلمات اللہ، میں اس مقام پر لکڑیوں کے اس ڈھیر پر بیٹھ کر کچھ خدا کی باتیں کروں، فیہ رضن، جن میں اللہ کی رضا ہے، واجرن وثوابا للحضار، جن میں حاضرین کے لیے اجر و ثواب ہے. یزید کہنے لگا وقت کم ہے، تو اب آپ کی خطاب کے لیے وقت نہیں بچا، میں نے نماز پڑھانی. ایک مرتبہ لوگوں نے آوازیں بلند کی، دیکھ چکے ہیں، وہ غیر معمولی بات تھی. جو تسبیح کا واقعہ میں نے آپ کو عرض کیا، یہ غیر، لوگ ہل کے رہ گئے کہ ہم جس حسین سے متعلق ہمیں کہا گیا باغی ہے، اس حسین کی قبر کی مٹی کی اتنی قداست ہے کہ ان کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے، اور یزید میں ہمت نہیں کہ رد کر سکے. لوگوں نے اصرار کیا، یزید یہ قیدی ہے، 2-4 لمحے گفتگو کرے گا تو آپ اجازت دے دو. نہ باذل نہ خواستہ یزید مجبور ہوا، کہا اچھا ٹھیک، اب جائیے خطاب کیجیے. آقا آئے اور اپنی گفتگو شروع کی. اوتینا بست وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی اور اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی. کہاں کہہ رہے ہیں؟ یزید کے سامنے کہہ رہے ہیں 6 چیزیں عطا کی، العلم والحلم والسماحہ والشجاعہ والفصاحہ والمحبت فی قلوب المومنین. اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، اللہ نے ہمیں حلم، بردباری، تحمل، برداشت. علی فرماتے ہیں اگر علم ہے اور حلم نہیں ہے، یہ حلم بیکار ہے، یہ علم بیکار ہے، اس لیے کہ حلم اور بردباری علم کے لیے زینت ہے. اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، حلم عطا کیا، اللہ نے ہمیں فصاحت عطا کی، اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی، اور اللہ نے ہمیں سماحت عطا کی. سماحت یعنی تغافل، یعنی جانتے ہوئے انجان بن جانا، کہ ہم لوگوں کی خطائیں دیکھ کر نظر انداز کرتے ہیں، چشم پوشی کرتے ہیں، انہیں شرمندہ نہیں کرتے، انہیں رسوا نہیں کرتے. اور چھٹی چیز والمحبت فی قلوب المومنین، اللہ نے ہمیں مومنوں کے دلوں میں محبت عطا کی. اور پھر فرمایا کہ اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی. کون سی؟ احمد المختار منا، محمد مصطفیٰ ہم میں سے. والصدیق اکبر، اس محمد کی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر کا لفظ امام سجاد نے مولا متقیان کے لیے استعمال کیا. صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہم میں سے، حمزہ شیر خدا اور شیر رسول ہم میں سے، جعفر طیار ہم میں سے، اور حسن و حسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں ہم میں سے. اور اس کے بعد اپنے بیانات کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ یزید پریشان ہوا، برابر بیان کر رہے ہیں، وقت نہیں کہ میں سید سجاد کا خطبہ مکمل کروں. یہاں تک کہ ایک مرتبہ یزید نے مؤذن سے کہا اٹھو آذان دو، وقت کم ہے، جو نماز تاخیر ہو رہی ہے، آذان دو. جیسی وہ آذان دینے لگا، ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر، اور جیسی اللہ اکبر کہا، امام سجاد کی زبان سے یہ جملے اسی مقام پر بیٹھے بیٹھے ادا ہوئے. کہا کہ سید سجاد علی زین العابدین اپنے پورے وجود سے، اپنے گوشت پوش سے سید سجاد کا ایک ایک بال اور وجود کا ایک ایک ذرہ گواہی دیتا کہ اللہ اکبر ہے، اور اللہ اکبر من یوسف، کہ اس کی حمد و ثنا کی جا سکے. پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا گیا. امام نے کہا میں پورے وجود سے حق تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں. اور جیسی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے فرمایا اسی محمد کا واسطہ جس کا تو نام لے رہا ہے یہیں پر رک جا. اور جب وہ رکا مؤذن تو امام پوچھنے لگے اے یزید بتا، یہ آذان میں جس محمد کا نام لیا جا رہا ہے یہ تمہارا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اگر تو کہے گا تمہارا نانا ہے تو یقیناً تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر یہ میرا نانا ہے تو پھر بتا کہ اسی محمد کے بیٹے کو ان کی حرم کے ساتھ اسیر کر کے کیوں لایا گیا. یہاں تک کہ پورے مسجد جامع اموی میں، یہ باقر شریف القرشی نے لکھا ہے، آقا قزوینی نے لکھا ہے کہ پورے جامع اموی میں جو ہزاروں لوگ بیٹھے تھے طبیعتیں منقلب ہونا شروع ہوئی، گریے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی. اور اس کے بعد یزید گھبرایا، پریشان ہوا اور کہنے لگا دیر ہو گئی، جلدی کرو، اقامت دو. اور جیسے ہی وہ اقامت کے لیے کھڑا ہوا اور اقامت شروع ہوئی تو امام نے بس ایک جملہ کہا. جب وہ اقامت شروع کرنے لگا، اب باقی باتیں یزید سے کہیں، کچھ باتیں اس کے خطیب سے کہیں، پھر آخری جملہ حاضرین سے کہا کہ تم اللہ کو گواہ بنا کے بتاؤ کہ پوری کائنات میں میرے علاوہ محمد مصطفیٰ کا کوئی دوسرا بیٹا بھی ہے؟ اگر میرے علاوہ محمد مصطفیٰ کا کوئی دوسرا بیٹا نہیں ہے تو پھر بتاؤ کہ میرے بابا کو، حسین ابن علی کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کیوں شہید کیا گیا، اور کیوں ہمیں اس طرح سے جیسے رومیوں کو اور غیر مسلموں کو اسیر بنا کے لایا جاتا ہے تم اسیر بنا کے لائے. یہ وہ کیفیت تھی. علماء موجود ہیں
تمام تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کتابوں میں جملے لکھے ہیں. امام سجاد نے اپنی قمیص کو چاک کیا، یہ انتہائی مصیبت کے مرحلے پر، یہ ایسا مرحلہ تھا کہ لوگ ڈھاڑے مار کے رو رہے تھے. اور اکثریت، میں نے اہل تسنن کی تواریخ میں پڑھا، اہل تشیع کے یہاں پڑھا، اکثریت مسجد جامع اموی سے نماز کو چھوڑ کے نکل گئی. یہ یزید کی شکست کا اعلان تھا، یہ امام سجاد کی محنت تھی. امام سجاد، آپ کی بیعت کی طرف نسبت دینا مشکل کام ہے، تو امام سجاد خاموش ہیں، ثانی زارا خاموش ہیں، اور 4 سال کے امام محمد باقر. ایک مرتبہ اب ذرا دیکھیے کہ ایک بچہ، 4 برس کا بچہ کس سے بات کر رہا ہے؟ تو 3 بر اعظموں کا مطلق العنان حکمران ہے، جس کے ہزاروں لاکھوں سپاہی ہیں، جس کی فوج ہے، جس کی حکومت ہے، لیکن یہ امامت ہے. ایک مرتبہ امام سجاد خاموش ہیں، ثانی زارا خاموش ہیں، اور امام محمد باقر گویا ہوئے. کہا اے یزید، نہیں کہا کوئی لقب نہیں ہے، کچھ اور نہیں، کوئی لفظ نہیں کہا. کہا اے یزید، پڑھیے پوری تاریخوں میں یہی جملے، اے یزید کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے مشیر تمہیں ہمارے قتل کا مشورہ کیوں دے رہے ہیں؟ اور کیا تمہیں پتا ہے کہ فرعون کے مشیروں نے فرعون کو موسیٰ کے قتل کا مشورہ کیوں نہیں دیا تھا جبکہ فرعون رسوا ہوا تھا؟ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اس کے مقابلے میں جادوگر بلاؤ، لیکن کسی نے ان میں سے موسیٰ کے قتل کا مشورہ نہیں دیا، اور تمہارے مشیر ہمارے قتل کا مشورہ دے رہے ہیں تمہیں. کہا نہیں معلوم. کہا میں بتاتا ہوں، سنو. اس لیے کہ بنی ان میں سے، فرعون کے مشیروں میں سے کوئی ایک بھی حرام زادہ نہیں تھا، اور تمہارے مشیروں میں، یہ امام باقر فرما رہے ہیں، اور تمہارے مشیروں میں سے کوئی ایک بھی حلال زادہ نہیں ہے. اگر کوئی حلال زادہ ہوتا وہ ہمارے قتل کا مشورہ نہ دیتا. اور اس کے بعد امام جعفر صادق ہیں کہ اس طرح سے منصور دوانقی سے گفتگو کی، اور اس کے بعد اب وقت ختم ہوا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، جس طرح امام جعفر صادق نے اپنے منصور دوانقی کے دربار میں اسے رسوا کیا. امام موسیٰ کاظم ہے، خانہ کعبہ کے اندر اکیلے امام موسیٰ کاظم ہے، اور ہارون رشید روک کے کہتا ہے اے موسیٰ کاظم، میں نے سنا ہے تو لوگوں سے اپنے لیے بیعت لے رہا ہے، اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، مخفی طور پر لوگوں سے بیعت لے رہا ہے. امام نے فرمایا مجھے علنی طور پر بیعت لینے سے کس نے روکا ہے؟ کہ آپ کو حق کس نے دیا؟ امام نے فرمایا ہمیں ہمارے حق سے محروم کس نے کیا؟ کہ مجھے ایک بات کا جواب دے ورنہ یہی قتل کروں گا. جس کے بعد تفصیلی واقعات ہیں. اور پھر یہاں پہ نزاع تمام ہوا اور واپس امام مدینے پہنچے. یہ بھی مکہ سے مدینہ آیا، اور جیسے ہی ہارون الرشید مدینے آیا، قبر رسول کے قریب کھڑے ہو کے کہنے لگا لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ میں رسول اسلام کا قریبی ہوں، رشتہ دار ہوں، باقی عوام کو تاثر دینے کے لیے، اور قبر رسول کے قریب کھڑے ہو کے بلند آواز سے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن عمی، سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول، سلام ہو آپ پر اے میرے چچا کے بیٹے. چونکہ عباس بن عبد المطلب کی اولاد سے تھے تو اپنا قرب لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے ہم رسول کے قریبی ہیں. جیسے ہی امام موسیٰ کاظم نے سنا، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. ایک مرتبہ ہوئی کھڑے کھڑے قبر رسول کی طرف رخ کیا اور ان لفظوں کے ساتھ سلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابتا، سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول، سلام ہو آپ پر اے میرے پدر بزرگوار، اے میرے بابا. جیسے ہی سنا کہ لوگوں پر جس تعلق کے ذریعے سے وہ بالادستی قائم کرنا چاہ رہا تھا تو امام موسیٰ کاظم نے اس کی تمام باتوں کو رد کر دیا ایک جملے میں. تو غصے سے آگے بڑھا کہ موسیٰ کاظم تم علی کی اولاد ہو، علی کو اپنا باپ کو کیوں محمد مصطفیٰ کو اپنا باپ کہہ کے بلا رہے ہو؟ تو تم تو علی کی اولاد میں سے ہو نہ کہ محمد کی اولاد میں سے. تو حضرت نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی کہ اگر عیسیٰ اپنی ماں مریم کے ذریعے سے جناب ابراہیم کے بیٹے کہلوا سکتے ہیں اور اللہ قرآن میں عیسیٰ کو ابراہیم کا بیٹا کہہ رہا ہے تو میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کے ذریعے سے محمد مصطفیٰ کا بیٹا نہیں بن سکتا. کہنے لگا یہ حکم خاص ہے ان کے ساتھ، ان کے ساتھ خاص ہے، جناب عیسیٰ کے ساتھ آپ اس میں شامل نہیں. امام نے فرمایا اچھا اگر ہم شامل نہیں ہیں تو یہ بتاؤ کہ اگر ابھی رسول اسلام اپنی قبر سے باہر آ جائیں اور تمہیں یہ کہیں، تم سے خواہش کریں کہ تم مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دو گے یا نہیں دو گے؟ کہ دوں گا اور عرب و عجم پر قیامت تک فخر کروں گا. تو امام نے فرمایا تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے، تم سے پیغمبر رشتہ مانگ بھی سکتے ہیں، تم رشتہ دے بھی سکتے ہو، لیکن ہم سے نہ مانگ سکتے ہیں نہ ہم رشتہ دے سکتے ہیں چونکہ ہم اولاد رسول ہیں. یہ فرق ہے تم میں اور ہم میں. یہاں تک کہ امام نماز میں مشغول ہوئے
آئمہ میں سے واحد امام ہے امام موسیٰ کاظم، جنہیں حالت نماز میں گرفتار کیا گیا۔ جب رکوع کے لیے جھکے آپ کو دھکا دیا گیا اور امام گرے، اس کے سپاہی آگے بڑھے، گرفتار کیا گیا، لیکن اس کے باوجود 16 سال قید میں رہے، اور قید بھی ایسی کہ آپ کبھی سیدھے نہیں کھڑے ہو پائے۔ اور امام زمانہ فرماتے میرا سلام اس قیدی پر جس نے 16 برس حالت رکوع میں گزار دی، اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے طاغوت کے سامنے نہیں جھکے۔ خود ہارون پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ کمپرومائز کر جائیں، جو کہیں مانتا ہوں، کہیں آپ کو کوئی کسی علاقے کی حکومت دے دوں، آپ کہیں میں آپ کو فدق لوٹا دوں۔ امام نے فرمایا اگر فدق لوٹاؤ تو پھر بات ہو سکتی ہے۔ کہا میں لوٹانے کے لیے تیار ہوں۔ امام نے فرمایا لیکن تمام حدود اور قیود کے ساتھ۔ کہا کون سی حدود و قیود ہیں؟ امام نے فرمایا پہلی حد سمرقند ہے، دوسری حد عدن ہے، تیسری حد بحیر احمر ہے، چوتھی حد ہند ہے۔ یہاں تک کہ جیسے امام نام لے رہے تھے اس کی کیفیتیں بدل رہی تھی۔ ایک مرتبہ چلایا، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میں پوری حکومت جو میرے پاس ہے ساری اٹھا کر آپ کو دے دوں؟ امام نے فرمایا مگر تو سمجھتا ہے کہ میری دادی فاطمہ زہرا چند درختوں کے حصول کے لیے گئی تھی، وہ ہمارے حق کے لیے گئی تھی۔ کسی امام نے ایک لمحے کے لیے کمپرومائز نہیں کیا۔ بس آخری جملہ عرض کروں، وقت ختم ہوا۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا مامون الرشید کی موجودگی میں، مامون الرشید کے سامنے اپنے زمانے کا حکمران ہے اور امام کو ولیعہد منتخب کیا۔ اس کے باوجود کہ مامون الرشید بیٹھا ہے اور مامون الرشید کی موجودگی میں 2 افراد مدینہ سے امام کی ملاقات کے لیے آئے، ملنے کے لیے آئے اس کے دربار میں، اور جب مل کے جانے لگے، مدینہ سے 2 مومن تھے، آئے ملنے کے لیے، مل کے رخصت ہونے کے لیے، امام نے فرمایا ایک سے کہا تو اپنی نماز قصر پڑھنا، اور دوسرے سے فرمایا تو اپنی نماز پوری پڑھنا۔ سمجھے امامت کیا ہے؟ تم اپنی نماز قصر پڑھو، دوسرے فرمایا تم اپنی نماز پوری پڑھو۔ وہ ایک مرتبہ پریشان ہو گیا، فرزند رسول جب ہم ہمسائے ہیں، جب ہم دونوں مدینہ سے آئے ہیں تو یہ نماز قصر پڑھے، میں کیوں نماز پوری پڑھوں؟ فقہی مسئلہ آپ کے علم میں کہ اگر آپ یہاں سے لاہور چلے جائیں، اسلام آباد چلے جائیں، کراچی چلے جائیں تو آپ کی 4 رکعتی نماز قصر ہو جائے گی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کا سفر معصیت ہے، یعنی کوئی حرام کے ارادے سے جائے کہ میں وہاں چل کے شراب پیوں گا یا میں وہاں چل کے جوا کھیلوں گا، تو اس کو روزہ بھی مکمل کرنا پڑے گا، اس کو نماز بھی پوری پڑھنی پڑے گی۔ اس کے لیے قصر کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ جس کا ارادہ گناہ ہے، جس کا سفر معصیت ہے، یہ چھوٹ صرف ایسے شخص کے لیے ہے جس کا سفر مباح ہے، جس کا سفر جائز ہے۔ تو اب وہ سمجھ گیا کہ امام کیا کہنے جا رہے ہیں۔ امام نے ایک سے فرمایا تم نماز قصر پڑھو، دوسرے سے فرمایا تم نماز پوری پڑھو، جبکہ دونوں مدینے سے آئے ہیں، دونوں ہمسائے ہیں۔ اس کے باوجود جیسے امام نے کہا وہ کہنے لگا میں کیوں نماز پوری پڑھوں؟ سنیں، مامون اور رشید کی موجودگی میں امام نے فرمایا اس لیے کہ یہ صرف میری زیارت کے ارادے سے مدینہ سے یہاں آیا، اور تو میرے ذریعے سے مامون اور رشید کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اور تمہارا سفر معصیت ہے، تمہارا سفر گناہ ہے، تو طاغوت اور باطل کا قرب چاہتا ہے، تمہارا سفر۔ ائمہ کو دیکھ لیجئے، باقی امام علی نقی کو دیکھ لیجئے، متوکل جیسے ظالم کے سامنے کیا گفتگو کی امام علی نقی علیہ السلام نے۔ امام حسن عسکری، نہ میرے عزیزوں یہ مظلومیت ہے، یہ معصومین کی مظلومیت ہے کہ آج انہی کے ممبر سے ایسی گفتگو کی جائے کہ اگر بیعت کرنی تھی تو پھر سیدہ زہرا پروردگار نے نور فاطمہ کو اس کائنات میں کیوں بھیجا؟ ممکن ہے کہ اس ظلم کے بعد جو سیدہ پر ڈھایا گیا کوئی بیعت کر سکتا ہے؟ جس ظلم پر تمام ائمہ گریا کرتے رہے، تمام ائمہ روتے رہے۔ میرے عزیزوں بہت عجیب مراحل ہیں، میری طبیعت ناساز تھی اور میں مسلسل سفر میں اس لائق نہیں تھا کہ کچھ بیان کر سکوں، لیکن آپ کی محبت کے باعث میں اس لائق ہوا کچھ جملے عرض کروں۔ میرے عزیزوں، امام موسیٰ کاظم یہ روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام نے، کیونکہ یہ ایام بہت سخت ہیں، یہ ربیع الاول کے ایام آپ کے علم میں ہے کہ رسول اسلام کی رحلت کے 1 ہفتے بعد کیا ہوا ہے، یہ عاشورہ ثانی ہے۔ کیا ہوا مدینے کی گلیوں میں، بنو ہاشم کی گلیوں میں کیا ہوا؟ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں، جمعرات کو پیغمبر کی بیماری شروع ہوئی اور پیر کو پیغمبر اسلام کی رحلت ہوئی، 4 دن پیغمبر بیمار رہے،
اور جس دن پیغمبر کی بیماری شروع ہوئی، پیر کے دن، سوموار کے دن، پیغمبر نے بہت سارے صحابہ کو جمع کیا اور سب کو اکٹھے کر کے میرے دادا علی اور میری دادی فاطمہ زہرا کے گھر کے باہر لے گئے، اور باہر روک کر پیغمبر ان صحابہ سے یہ کہنے لگے، میرے صحابہ، یہ علی کا گھر ہے، یہ فاطمہ کا گھر ہے، اس گھر میں علی رہتے ہیں، اس گھر میں فاطمہ رہتی ہے، اس گھر میں حسن رہتے ہیں، اس گھر میں حسین رہتے ہیں۔ علی راز خدا، حسن راز خدا، حسین راز خدا، فاطمہ راز خدا، اور جس گھر میں اللہ کے یہ راز رہتے ہیں وہ گھر حجاب خدا۔ میرے صحابہ، خبردار حجاب خدا کی حرمت کو شکستہ نہ کرنا۔ میرے صحابہ، یاد رکھنا، کبھی اس دروازے کی حرمت کو پائمال نہ کرنا۔ لیکن اس کے بعد یہ روایت کے جملے علماء کرام موجود ہیں، آپ کی نظر سے یہ روایت گزری ہوگی۔ امام موسیٰ کاظم نے اپنے سر پر ہاتھوں سے ماتم کیا اور کہا، اللہ کی قسم، حجاب خدا کو شکستہ کیا گیا، حجاب خدا کو شکستہ کیا گیا۔ میرے عزیزو، یہ دن وہ دن ہے کہ ختمی مرتبت کی رحلت کے بعد ایک صحابی کہتا ہے کہ میں پیغمبر کی وفات کے موقع پر مدینہ میں نہیں تھا، باہر تھا، اور مجھے اطلاع مل چکی تھی کہ پیغمبر کی وفات ہو چکی ہے، تو میں سارے کام چھوڑ کر دوڑا مدینے کی طرف بڑھا۔ لیکن جب میں مدینے میں داخل ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ بنو ہاشم کی گلی میں دھواں اٹھ رہا ہے، دھواں اٹھ رہا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ پیغمبر تو ہمیں کہا کرتے تھے کہ اگر کسی گھر میں کوئی مر جائے تو اس گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلنا چاہیے، اور باقی لوگوں کو چاہیے کہ وہ کھانا بنا کر مرنے والے کے ورثاء کو کھلائیں، انہیں زحمت نہ ہو۔ لیکن اسی وصیت کو مسلمانوں نے ختمی مرتبت کے خانوادے کی نسبت فراموش کر دیا، اور شاید کھانا بنا کے نہیں لے کے گئے، اس لیے وہ کھانا بنو ہاشم کے گھروں میں بن رہا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں جب میں بنو ہاشم کی گلی میں داخل ہوا تو منظر بہت عجیب تھا۔ صرف یہ نہیں کہ کسی نے کھانا بنا کے نہیں بھیجا تو اس لیے دھواں اٹھا تھا، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ دھواں فاطمہ زہرا کے دروازے کے جلنے کا تھا۔ اور جو منظر اس صحابی رسول نے دیکھا ہے، کیا کیفیت ہے میرے عزیزو، ایک شقی ہے، ایک فرد ہے، یہ 50 افراد کے ہمراہ، البتہ قبیلہ بنو سلمہ کے 300 گھوڑا سوار وہ بھی پہنچ چکے تھے، لیکن یہ شخص 50 افراد کو ہمراہ لے کے آیا۔ 300 افراد جن کے پاس تلواریں ہیں، بنو ہاشم کی گلیوں میں اتنا رش ہے کہ گزرنے کی جگہ نہیں ہے، ادھر یہ 50 افراد لکڑیاں جمع کر رہے ہیں، لکڑیوں کے ڈھیر لگا رہے ہیں، تلواریں اٹھائے ہوئے آئے، اور ان میں سے ایک نے قنفذ سے کہا، اے قنفذ، تم آگے بڑھ کر در فاطمہ پر دستک دو۔ دستک دینے لگا اور علی اٹھے دروازہ کھولنے کے لیے۔ میں نے پڑھا، شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان نے اپنے مقتل بیت الاحزان میں لکھا ہے، ثقۃ الاسلام ہے، یہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت ہے جناب شیخ عباس قمی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب جناب امیر المومنین دروازے کی طرف بڑھے تو سیدہ زہرا تیزی سے اٹھ کر مولا کے سامنے آ کر رکیں اور دست ادب جوڑ دیے، کہنے لگیں، اے علی، جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے کبھی انہوں نے خود تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے ان کا دفاع کیا، اس لیے کہ اس وقت حجت خدا میرے بابا تھے اور آج حجت خدا آپ ہیں، اس لیے آپ خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائیں گے، آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی۔ علی کہنے لگے، جیسے آپ مناسب سمجھتی ہیں۔ میرے عزیزو، ایک مرتبہ دروازے پر آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی، اور سیدہ دروازے کی پشت پہ کھڑے ہو کے کہتی ہیں، تمہیں اندازہ ہے یہ کون سا دروازہ ہے؟ کس دروازے پر یہ شور کر رہے ہو؟ کہ ایک شخص نے کہا، جلدی سے دروازہ کھولیں ورنہ ہم اس دروازے کو اہل سمیت آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے تعجب سے فرمایا، اس گھر کو آگ لگا دو گے جس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے؟ کہنے لگے، کسی بات کی پرواہ نہیں کریں گے، چاہے رہتی رہیں، علی کو باہر بھیجیں،
ورنہ آگ لگائیں گے۔ ایک مرتبہ یہ سوال و جواب ہو رہا تھا، لیکن یہ شخص اتنے جذبات میں تھا کہ اسے انتظار نہیں ہوا۔ انفس سے کہنے لگا آگے بڑھو اور آگے بڑھ کر در فاطمہ زہرا کو آگ لگا دو۔ بس میرے عزیزو، وہ دروازہ جہاں پیغمبر کھڑے ہو کر دیر تک قرآنی آیات کی تلاوت کرتے تھے، آپ کی رحلت سے کچھ دن گزرنے کے بعد اب وہ دروازہ جل رہا ہے، لیکن اس شخص نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا، جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دروازہ گرا۔ میں جب یہاں پہنچتا ہوں میں پوچھا کرتا ہوں کہ کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ اے کاش زمین پر گر گیا ہوتا، لیکن نہ، آقا امام زمانہ فرماتے ہیں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی، یہاں تک کہ 50 میں سے 11 افراد اس دروازے کو رونتے ہوئے اندر داخل ہوئے، اور سیدہ کی آواز بلند ہوئی فضا میری طرف بڑھو کہ میرا محسن شہید ہو چکا ہے، فضا میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ فضا آئیں سیدہ کی مدد کے لیے، دروازہ ہٹایا اور بی بی کہنے لگی فضا خیال رکھنا یہ بات میرے آقا علی کو پتہ نہ چلے۔ بس میرے عزیزو، اب ان 11 میں سے ایک فرد جرأت کرتا ہوا آگے بڑھا، اسے پتا ہے کہ آج فاتح خیبر تلوار نہیں اٹھائیں گے، پیغمبر کی وصیت تھی اور علی امام ہے اور امامت کا تقاضا ہے کہ آج علی اپنے صبر کا مظاہرہ کریں دین کی بقا کے لیے۔ اس لیے یہ فرد ڈرتے ہوئے لیکن کسی حد تک مطمئن آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر اس نے چاہا کہ ہاتھ میں جو رسی اٹھائی ہے یہ علی علیہ السلام کے گلوئے اطہر میں ڈال دے، لیکن جیسے اس نے ارادہ کیا، سیدہ زہرا اس زخمی حالت میں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ایک مرتبہ اٹھی اور چلتے ہوئے آگے بڑھی، اور آگے بڑھ کر علی اور اس دوسرے شخص کے درمیان میں آ کے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی اے فلاں تو میری زندگی میں کبھی علی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس شخص نے کہا اے نبی زادی درمیان سے ہٹ جا، ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی۔ کچھ مورخین نے لکھا کہ حملہ آور نے یہ کہا تھا ایک شخص کو بتاتے ہوئے کہ مجھے اس وقت فاطمہ زہرا کی حالت دیکھ کر بہت ترس آیا تھا اور میں واپسی کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن میرے دل پر علی دشمنی طاری ہوئی اور میں رکا، اور میں نے فاطمہ زہرا سے کہا اے نبی زادی تو درمیان سے ہٹ جا، ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی۔ فاطمہ زہرا نے کہا میں قیامت تک نہیں ہٹوں گی، اب مجھے معاف کیجئے گا۔ لیکن شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان نے لکھا ایک مرتبہ اس شخص نے اپنا بازو فضا میں بلند کیا اور پوری طاقت سے ایک ایسا تماچا نبی زادی کے رخسار پر مارا، نبی زادی کے رخسار پر مارا کہ فاطمہ زہرا سیدہ زہرا زمین پر گری، آپ کے کانوں سے خون جاری ہوا، اور اب آگے بڑھ کر اس شقی نے آگے بڑھ کر حضرت کے گلوئے اطہر میں رسی ڈالی، اور اب علی کو لے کے جانے لگے مسجد نبوی میں، بیعت کے لیے لے کر جانے لگے۔ لیکن اس حالت میں ایک مرتبہ نبی زادی پھر سے اٹھی اور اٹھ کر اس محافظہ ولایت نے اپنا ہاتھ علی کی قبا میں ڈالا اور کہا میں اپنے ابن عم کو اس حالت میں نہیں لے جانے دوں گی۔ کیسے لے کے گئے علی کو؟ گھر سے دربار تک کیسے لے کے گئے؟ اگر جاننا چاہتے ہیں کیا ویسے لے کے گئے جس طرح سے 61 ہجری میں علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی کو کربلا سے کوفہ سے شام لے کر گئے؟ ایسے نہیں لے کے گئے، اتنی بے ادبی سے لے کے جایا گیا علی کو کہ نبی زادی اپنے پہلو کا درد بھول گئی، کہنے لگی میں ایسے علی کو نہیں لے جانے دوں گی۔ یہاں تک کہ جب آپ نے حضرت کی قبا کو تھاما ہے تو اب لوگوں نے سوچا، اب سارے واقعے میں وہ پہلا شخص مدینے کے اندر موجود نہیں تھا، کسی کام سے باہر تھا۔ جب وہ واپس آیا دوسرے سے پوچھا، کہا میں نے سنا ہے تو نے نبی زادی کے گھر کو آگ لگا دی۔ کہاں آگ لگا دی؟ کہا میں نے سنا ہے نبی زادی نے بڑی مقاومت دکھائی۔ کہا بڑی مقاومت دکھائی؟ کہا میں نے سنا ہے نبی زادی علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کہا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کہا پھر مجھے بتا کیسے چھڑوایا؟
کیسے چھڑوایا؟ کہ ہم نے علی کے گلے میں رسی ڈالی اور علی کو مسجد کی طرف کھینچنا شروع کیا اور نبی زادی نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا۔ ہم نے سوچا خاتون ہے، زخمی ہے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، بچہ مر چکا ہے، اگر زور سے کھینچے گے علی کو تو فاطمہ زہرا کا ہاتھ چھوٹ جائے گا، لیکن نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کی قبا کو تھاما ہوا تھا کہ ہم جیسے جیسے علی کو کھینچ رہے تھے، نبی زادی علی کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی، کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ کہ پھر بتا کیسے چھڑوایا؟ کیسے چھڑوایا؟ کہ بس چھڑوا لیا۔ کہ نہیں مجھے بتا، میں جاننا چاہتا ہوں۔ کہ میں نے سمجھ لیا، نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو پکڑا ہے کہ قیامت تک نہیں چھوڑے گی۔ کہ میں نے ایک مرتبہ دائیں بائیں دیکھا، میرے قریب میں کنفس کھڑا تھا، اس کی کمر بند میں ایک تازیانہ تھا، میں نے آگے بڑھ کر وہ تازیانہ نکالا اور فضا میں لہرانے کے بعد اس زور سے وہ تازیانہ فاطمہ زہرا کے ہاتھوں پر مارا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ان مومنین سے اشکوں کا خراج قبول فرما۔ پروردگار اس گریہ و آہ و بکا کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما۔ پروردگار ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمیں گناہوں کی کیسے رہائی عطا فرما۔ پروردگار ہمیں نعمت تقوی عطا فرما۔ ہمارے والدین کے گناہوں سے درگزر فرما۔ جو مومن بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے، قرآن مجید کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فلسطین کی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ غاصب اسرائیلیوں کو نابود فرما۔ پاڑا چنار کی مظلوم مومنین کی مدد فرما۔ وطن عزیز پاکستان کی مشکلات کو آسان فرما۔ آقا امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، بالخصوص امام زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں ثانی زہرا کے حرم کے دفاع میں شب و روز مصروف رہتے ہیں، ان کی حفاظت فرما، انہیں کامیابیاں عطا فرما۔ ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام، ایسے مومنین کے جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، بالخصوص جن بزرگان کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا اور ان کی اہلیہ، ان سب کے ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔